گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نبی کریم رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ذمہ داری دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری اپنی کمیوں کو دور کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی، اور دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کرنے کی۔ یہ بھی ہمارے ذمے ہے کہ ہم سارے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب بننے کی کوشش کریں، اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے اہل محلہ پر، اپنے اہل علاقہ پر، اور ہر مسلمان پر ایسی محنت اور کوشش کریں کہ وہ برائی کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جیسے اللہ کی محبت ملی اور اللہ پہ جان دینے کا جذبہ نصیب ہوا، ایسے ہی آپ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ جذبہ بھی پیدا ہوا۔ چنانچہ جب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہونے کے بعد وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری قوم کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ ان میں محنت کریں۔ چنانچہ یہ اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو دین کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں سمجھے، تو یہ غصے میں آ گئے اور دوبارہ مدینہ منورہ حاضری دے کر کہا، یا رسول اللہ، آپ میری قوم کے لیے بد دعا کر دیں تاکہ یہ سب ختم ہو جائیں، اس لیے کہ وہ میری بات نہیں مان رہے۔ آپ علیہ السلام نے بجائے بد دعا دینے کے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہد دوسا وأت بہم مسلمین۔ اے اللہ، قبیل دوس کو ہدایت دے اور ان سب کو مسلمان بنا کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اب تم دوبارہ جاؤ اور جا کر ان کو نرمی سے دعوت دو۔ جب طفیل بن عمرو دوبارہ گئے اور نرمی سے دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی شان میں گستاخی شروع کر دیتی ہے، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ وہ عورت جو پہلے پیارے نبی کا نام بھی سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی، آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جو ہی آپ نے دعا فرمائی تو میں بھاگ کے گھر گیا کہ دیکھوں دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا۔ چنانچہ جب میں بھاگ کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا
تو اندر سے آواز آئی، ابو ہریرہ ذرا صبر کرو، میں غسل کر رہی ہوں۔ چنانچہ غسل کیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو حضرات صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ کی محبت بھی ملی، آخرت کی فکر بھی ملی، اور یہ بھی ملا کہ وہ کسی کو جہنم کے راستے پہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام میں تو یہ جذبہ اتنا شدید ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا یہ مسلمان لوگ ابھی تک ان کافروں سے نا امید نہیں ہوئے ہیں؟ ابھی بھی ان کو یہ فکر ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ زبردستی کسی پہ ہدایت مسلط نہیں کرے گا۔ تو یہ ہمارے اندر بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا گھر نماز کیوں نہیں پڑھتا، میرا محلہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، اور یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کیوں توڑتے ہیں، اور میرے نبی کی سنت کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے۔ اس کی فکر بھی ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ جب ہم اوروں کی فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم پہ بھی رحم فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے یہ فکر ہمارے اوپر سوار ہونی چاہیے کہ میرے گھر سے اللہ کی ساری نافرمانیاں ختم ہو جائیں، جیسے یہ فکر ہو کہ میری ذات سے، میرے وجود سے اللہ کی ساری نافرمانیاں ختم ہو جائیں، یہ فکر بھی ہو کہ میرے گھر سے اللہ کی نافرمانیاں ختم ہوں، میرے محلے سے اللہ کی نافرمانیاں ختم ہوں، میری ساری برادری سے اللہ کی نافرمانیاں ختم ہوں، اور ساری امت سے ختم ہوں، سارے علاقے سے ختم ہوں۔ اس کے لیے دعائیں مستقل کرنی چاہیے، مستقل اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو آدمی روزانہ 27 دفعہ امت مسلمہ کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کے مسلمانوں جتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی روزانہ 27 دفعہ امت مسلمہ کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں بنا دیتے ہیں جن کی دعاؤں کی برکت سے زمین والوں کو روزی دی جاتی ہے، یعنی ابدالوں میں سے۔ جو آدمی مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ختم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے زندہ کرنے کی محنت کر رہا ہے، یوں سمجھیں گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء دین میں معاون بن رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو سنت کے زندہ کرنے کی محنت کر رہا ہے، اللہ کے احکام کو زندہ کرنے کی محنت کر رہا ہے، گویا وہ اپنے نبی کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں پیری مریدی کروں تو دنیا میں کسی پیر کو مرید ہی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے سنت کا احیاء لگایا ہے، سنت کا احیاء۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا، اس کا اتنا اجر ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا کرتے تھے، دوپہر کو کھانا کھا کر سنت سمجھ کے آرام کرنا، سنت کی نیت سے آرام کرنا، یہ کروڑوں نفلی شب بیداریوں سے افضل ہے۔ کروڑوں راتیں
کوئی ساری رات نفلی عبادت کے لیے جاگتا رہے، کروڑوں راتیں تو کسی کی زندگی میں نہیں ہوتی، کروڑوں راتیں نفلی شب بیداریوں سے زیادہ افضل ہے دوپہر کو کھانا کھا کے پیارے نبی کی سنت سمجھ کے آرام کرنا۔ یہ آرام کرنا سنت ہے، اور وہ کروڑوں ساری رات کو جاگ کر نفلی عبادتیں نفل ہیں، اور نفل چاہے کروڑوں کی تعداد میں چلا جائے، ہلکی سے ہلکی اور چھوٹی سے چھوٹی سنت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ کشف و کرامات، حالات اور واردات، ان سب سے زیادہ افضل ہے ایک سنت پہ عمل کرنا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ میرے نبی کے تمام طریقے اور میرے نبی کا سارا دین میرے اندر بھی زندہ ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے، محلے میں بھی ہو جائے، سارے شہر میں ہو جائے، ساری دنیا میں ہو جائے، اور بے دینی اتنی بری لگے کہ اس سے ہمیں گھن آنے لگے۔ جہاں بھی اللہ کا کوئی حکم ٹوٹا ہوا دیکھیں تو بتکلف اپنے اندر اس کی نفرت پیدا کریں، بتکلف کہیں توبہ توبہ، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ جب دیکھیں کسی مسلمان نے چہرے سے داڑھی صاف کی ہوئی ہے، فوراً اندر میں کڑھیں، یا اللہ تیرے نبی کے دشمنوں والا چہرہ بنا دیا اس بھائی نے، یہ کتنے بڑے نقصان میں چلا گیا۔ جب دیکھیں کسی نوجوان نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، فوراً اندر میں کڑھیں، یا اللہ اس بیچارے بچے نے کتنا بڑا نقصان کیا ہوا ہے، تیرے نبی کی سنت سے منہ موڑا ہوا ہے۔ جب کہیں دیکھیں کوئی نوجوان بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، اندر ہی اندر میں روئیں، ہائے شیطان نے ان بچوں کو کہاں لگا دیا، یہ مریں گے تو کتنا پچھتائیں گے۔ اذان سن کے جس دکاندار کو، جس ملازم کو، جس مرد عورت کو نماز کے لیے اٹھتا ہوا نہ دیکھیں، اندر میں روئیں، کڑھیں، یا اللہ یہ تیرے بلانے پہ نہیں آ رہے، یہ کیسے مریں گے، یہ تیرے بلانے میں بھی نہیں آ رہے، یہ بیچارے کیسے مریں گے، ان کی روح کیسے نکلے گی، یہ کس منہ سے تیرا سامنا کریں گے۔ جہاں بینک دیکھیں اندر ہی اندر میں روئیں، یا اللہ تیرے بندوں نے تجھ سے جنگ کی ہوئی ہے، یہ کتنے ناسمجھ اور نادان ہیں کہ اتنے بڑے بادشاہ سے، زمین آسمان کے پروردگار سے انہوں نے جنگ کی ہوئی ہے، یہ تو انسان سے نہیں لڑ سکتے، تو یہ خالق کائنات سے کیسے لڑ لیں گے۔ یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، یہ اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ جب کسی عورت کی تصویر پہ نظر پڑ جائے، فوراً نظر ہٹا دے اور اندر ہی اندر میں کڑھے، یا اللہ یہ اس امت کی بیٹی بہن نے اپنی زینت کتنے پیسوں میں بیچی ہوئی ہے، یہ بیچاری اسی حال میں مرے گی تو یہ کہاں جائے گی۔ بے حیا عورتوں کو ننگا کر کے جہنم کے تندور میں ڈالا جائے گا۔ جہنم گرم ہے، جہنم آگ ہی آگ ہے، پھر اس آگ کے اندر ایک الگ آگ ہے، وہ جہنم کا تندور ہے، اس میں بے حیا مردوں اور بے حیا عورتوں کو ننگا کر کے ڈالا جائے گا، اور اس کی اتنی بدبو ہوگی کہ جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے۔ یا اللہ یہ بیچاری عورتیں ایسے ہی اپنے بال کھولے ہوئے، اور یہ نوجوان لڑکیاں یونیورسٹی پڑھنے جا رہی ہیں، ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہیں، اپنے بال کھولے ہوئے اور بن سنور کے پرفیوم لگا کے یہ بازاروں سے گزر رہی ہیں، کتنے نامحرموں کو اپنی طرف مائل کر کے
اور کتنوں کے گناہوں کو اپنے سر لے کے چل رہی ہیں کہ اللہ یہ بیچاری اس حال میں مرے گی کہ کہاں جائے گی۔ ہمارے دل میں اس کی ٹیسیں اٹھنی چاہیے، اس کا درد ہونا چاہیے، اس کا غم ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تصوف ان تمام چیزوں کے زندہ کرنے کے لیے ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ ہمارے نبی کے باطن کو زندہ کرنا، ہمارے نبی کے ظاہر کو زندہ کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیں جینا، اس جذبے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے سارے اعمال اس کے پورے ہیں، اپنے سارے اعمال پورے ہیں اس کے، لیکن اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر، سنت کی خلاف ورزیاں دیکھ کر اس کے دل میں اس کی کراہت نہیں آتی، تو ابھی بہت پیچھے ہے یہ بیچارہ، ابھی پورا دین اس میں نہیں آیا، ابھی دین کا بہت بڑا حصہ اس سے دور ہے، ابھی اپنے نبی کے باطن کا یہ وارث نہیں بنا۔ نبی کا باطن کیا تھا کہ آپ کا دل کرتا تھا، وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، ایسے آپ کڑتے تھے جیسے سینے میں کوئی ہانڈی رکھی ہوئی ہے جس میں پانی ہے، اور وہ ہانڈی آگ پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ پانی اچھل اچھل کے ابل رہا ہے۔ یہ آپ کے سینے کی کیفیت ہوتی تھی۔ کیفیت اللہ کے خوف سے بھی ہوتی تھی، جہنم کے خوف سے بھی ہوتی تھی، آخرت کے خوف سے بھی ہوتی تھی، اور امت کے غم میں بھی ہوتی تھی۔ کتنے ہمارے سالک ہیں جو کتنے عرصے سے بیعت ہیں، لیکن ابھی وہ اپنے گھر کو بھی نمازی نہیں بنا سکتے، ابھی تک وہ اپنی اہل و عیال میں بھی اللہ کی محبت کی پیاس پیدا نہیں کر سکے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، تو اس کی کوشش فرمائیں کہ ہم جہاں ہوں وہاں روشنی ہی روشنی ہو، شمع جہاں ہو وہاں روشنی ہوگی، شمع جہاں بھی ہوگی نا وہاں روشنی ہوگی۔ جلتی شمع کو جہاں رکھیں گے وہ روشنی دے گی، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھے گی، وہ یہ بھی نہیں دیکھے گی کہ پاس والے مجھ سے پیار کرتے ہیں یا مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ جہاں ہوگی اس سے روشنی پھیلے گی، اوروں کو نور ملے گا۔ ایک سالک شمع کی طرح ہونا چاہیے، ایک سالک چراغ کی طرح ہونا چاہیے، ایک سالک ستارے کی طرح ہونا چاہیے، ایک سالک سورج کی طرح ہونا چاہیے، جہاں ہو اس سے روشنی پھیلے۔ ذکر اتنا کرے کہ اس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، اس کے چہرے پہ ذکر کے ایسے انوارات ہوں کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، اس کو دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں تقویٰ کا شوق پیدا ہو، اللہ سے محبت کرنے کی پیاس پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا نور عطا فرما دے کہ ہم خود بھی اللہ سے جڑے رہیں اور اوروں کے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا باعث بنتے رہیں، ذریعہ بنتے رہیں۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اگر معمولات کی پابندی کریں گے تو اس سے یہ نور پیدا ہوگا، یہ کیفیت پیدا ہوگی، اور معمولات کی پابندی کے ساتھ پرہیز کی بھی پابندی کریں۔ جو جتنا زیادہ معمولات کا اہتمام کرے گا اتنا زیادہ اللہ اس کو اوروں کے بھی دین کی طرف آنے کا ذریعہ بنائے گا۔
ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ کسی حال میں عمل نہیں چھوڑتے تھے، کچھ بھی ہو جائے، بیمار ہے تب بھی کریں۔ میں مکہ معظمہ میں تھا تو میں بہت بیمار ہو گیا، چل نہیں سکتا تھا، ویل چیئر پہ ساتھی لے کے چل رہے تھے، تو حضرت جی سے ملاقات کا شرف ملا وہاں پہ۔ تو میں نے کہا حضرت میری طبیعت بہت خراب ہے، بخار بڑا شدید ہے، گلے میں تکلیف ہے، گلے میں انفیکشن ہو گیا تھا، تو اس حال میں اگر عمل موقوف کر دیا جائے، بظاہر مسئلے کے لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان کو بیماری کی حالت میں ان تمام اعمال کا اجر بغیر کیے ہی ملتا ہے کہ جن اعمال کو وہ صحت کے زمانے میں کرتا ہے۔ بظاہر تو یہ بات ہے، لیکن سالک جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی قدم اپنے علم سے نہ اٹھے، اپنی معلومات سے نہ اٹھے، میرے رہبر کی رہنمائی سے اٹھے۔ میں کہا حضرت پھر یہ کیفیت ہے تو عمل میں کچھ گنجائش نکل سکے گی؟ تو فرمانے لگے مولانا ہمارے اعمال ہیں ہی کیا، آنکھیں تو بند کرنی ہوتی ہیں اور کیا کرنا ہوتا ہے، اعمال تو کریں، عمل نہ چھوڑیں۔ اس حال میں بھی عمل کرنا ہے، چھٹی نہیں دی۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ عشق کے مدرسے میں داخل ہوا تو عجیب ہی انداز دیکھا وہاں۔ عام مدرسوں میں، عام درس گاہوں میں تو یوں ہوتا ہے کہ جو سبق یاد کرے، بھئی آپ کا سبق یاد، اب آپ کو چھٹی، جائیں مزے کریں، کام ہو گیا، بس آپ جائیں اب۔ لیکن مکتب عشق کے انداز نرانے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جس نے سبق یاد کیا کہ اب تمہیں چھٹی نہیں، اب تو بس یہیں پڑے رہو۔ حضرت اسرائیل بھی آئے تو ہم یوں کہیں آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، آپ روح نکالنا شروع کریں، میں اپنا مراقبہ پورا کروں، میں اپنی تسبیح پوری کروں۔ جب یہ عزم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیں گے اور ہمیں ایسی روشنی دیں گے کہ وہ روشنی لوگوں کے دلوں میں بن چاہے بھی داخل ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت جی کے جو پہلے شیخ تھے حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے ابھی ایک نوجوان آئے گا جو روزانہ 8 گھنٹے مراقبہ کرتا ہے، حالانکہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اتنے میں حضرت جی حاضر خدمت ہوئے۔ اس لیے اعمال کا خوب اہتمام کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو کس کے رکھیں گے، اپنے آپ کو گھسیٹ کر بھی عمل کے لیے بٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نور عطا فرمائے گا۔ اور کیفیات کا بندہ نہیں بننا، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ کیفیت نہیں بن رہی، مزہ نہیں آ رہا، دل اللہ اللہ نہیں کہہ رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں کہنا۔ یہ جو بیٹھنا ہے یہ بیٹھنا بیکار نہیں ہے۔ کیا اللہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دل کے بھیدوں سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ تیری ہے کیوں نظر،
آپ اس کی فکر میں کیوں ہیں کہ دل اللہ اللہ نہیں کہتا، کیفیت نہیں بن رہی؟ آپ اس فکر میں کیوں ہیں؟ وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ تیری ہے کیوں نظر؟ تو بس اپنا کام کر، یعنی کہ کھٹکھٹائے جا۔ آگے ایک اور شعر پڑھتے تھے، بیٹھے گا چین سے اگر، ایک پرندہ ہے جو پنجرے میں پھنسا ہوا ہے، اب وہ بیچارہ پھڑپھڑاتا تو ہے لیکن کھلتا تو ہے نہیں دروازہ، وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا ہے، پھڑپڑانے کا کیا فائدہ، بس یہی مرنا ہے بس اب۔ تو ایک سمجھدار اس کو سمجھا رہا ہے، بیٹھے گا چین سے اگر، کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر، پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ اگر تو ویسے ہی بیٹھ گیا نا مایوس ہو کے، تو اگر کسی دن صیاد کو تجھ پہ رحم آ بھی گیا اور اس نے پنجرا کھول بھی دیا تو تیرے پر تو بیکار ہو چکے ہوں گے، تو پھر پنجرا کھلنے کے بعد بھی نہیں نکل سکے گا۔ اس لیے جو اپنے بس میں ہے وہ کیے جا، اس لیے کیفیات کا بندہ نہیں بننا، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، یہ میرے بندے لیٹے ہوئے بھی مجھے یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی مجھے یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی مجھے یاد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام تسبیح پڑھو لیکن ذکر تو میرا بہت کرو، یاد تو مجھے کرو بہت، تسبیح بے شک صبح شام پڑھ لو۔ اس لیے ہمیں اپنے معمولات کا اہتمام کرنا ہے، کسی حال میں عمل نہیں چھوڑنا۔ ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ نے کی عادت شریفہ تھی کہ معہد الفقیر اسلامی میں آخری حدیث شریف بخاری کی حضرت خود پڑھاتے تھے، یہ عادت شریفہ تھی۔ اس سال جب ختم بخاری کا وقت قریب آیا تو حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہاسپٹل میں تھے، ہسپتال میں تھے، تو صاحب زادگان نے، خدام نے منع کیا کہ حضرت آپ بول نہیں سک رہے تھے، کھانسی اتنی تھی کہ بول نہیں سک رہے تھے۔ بظاہر جب پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے تو پھر کھانسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان روانی کے ساتھ بول نہیں پاتا، تو مسلسل کھانسی تھی، تو سب نے روکا کہ حضرت بخاری شریف کی آخری حدیث شیخ الحدیث صاحب پڑھا دیں گے، آپ رہنے دیں، آپ کی طبیعت، آپ ہاسپٹل میں ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، حدیث تو میں ہی پڑھاؤں گا اور بیان بھی کروں گا۔ چنانچہ ہسپتال کے بیڈ سے کھانستے ہوئے پون گھنٹہ بیان فرمایا، جس میں حدیث کا درس دیا، اور وہ بیان ریکارڈنگ میں موجود ہے، آپ سنیں، ایک جملہ پھر کئی دفعہ کھانسی، پھر دو جملے پھر کئی دفعہ کھانسی۔ اس کو کہتے ہیں اہتمام، اپنے آپ کو معافی نہیں دینی، اپنے آپ کو کس کے رکھنا ہے۔ جب تک آخری سانس تھا اپنے آپ کو کس کے رکھا، اب مزے ہی مزے۔ اب کوئی تکلیف ہوگی؟ بولیے، اب کوئی تکلیف ہوگی؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ۔ سبحان، وجوہ یومئذ خاشعہ تصلی نارا حامیہ عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. کچھ چہرے ہوں گے جو بہت خوش ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محنت بہت کی ہوگی. لسعيها راضية، وہ خوش ہوں گے اپنی کوششوں کی وجہ سے، اپنی محنتوں اور قربانیوں کی وجہ سے. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سارے انعامات ان کے لیے ہیں جنہوں نے بہت کوشش کی اور اپنی زندگی کو صحیح جگہ لگایا. اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اتنے اعمال کرنے کی توفیق دے اور اتنا اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی توفیق دے کہ پھر مر کے ہمیں پچھتاوا نہ ہو. ہائے یوں کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. میں حضرت جی کے پاس کھڑا ہوا تھا تو یہ حضرت جی کے وہ ایام تھے کہ جس میں حضرت جی سفر سے رہ گئے تھے، سفر نہیں کر پا رہے تھے. تو ایک حضرت کے پرانے خلیفہ بوڑھے حضرت کے وہاں معہد کے آس پاس ہی خدمت کرتے ہیں، حضرت کے کاموں میں ہوتے ہیں. تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے حضرت جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ 40 برس نان اسٹاپ چلے ہیں، 40 برس نان اسٹاپ چلے ہیں. فرمانے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. اس لیے یہ وقت ہے کچھ کرنے کا. یہ غفلت، مراقبہ نہیں ہو رہا، تہجد میں آنکھ نہیں کھل رہی، کیا بچوں والی باتیں. نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی. کوئی نظریں کسی اور کے پاس ہیں کہ آپ کی نظریں خراب ہو جاتی ہیں؟ آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو جھکائے رکھیں. آپ کی زبان آپ کے پاس ہے، آپ اس کو بند رکھیں. کون سا مراقبے کے لیے 2.5 من کی بوری اٹھانی پڑتی ہے؟ آنکھیں بند کرنی ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ آنکھ نہیں کھلتی، کیوں نہیں کھلتی آنکھ؟ سوچیں، اس کا علاج کریں، اپنے آپ کو سزا دیں، پھر دیکھیں کیسے کھلتی ہے. میرا تو تجربہ ہے کہ جب میری تہجد قضا ہوئی، میں نے روزے کی نیت کر لی، آنکھ کھلی، صبح صادق ہو گئی ہے، وہ تہجد چلی گئی، ٹھیک ہے آج روزہ ہے، ایسی کی تیسی نفس کی. تو اللہ کا شکر ہے ٹائم سے پہلے اگلے دن آنکھ کھل جاتی ہے. پتہ ہے اس کو، نفس اور شیطان کو، اب کہ اگر اس کو صلاح دیا نا یہ پھر مجھے کل بھوکا رکھے گا. اللہ کی شان، اس کے بعد پھر چلتی رہتی ہے. گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے. کون سی ننگی عورتیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے. اپنے ہاتھوں میں موبائل ہے، خود اسے کھولتے ہیں، خود اس میں دیکھتے ہیں، خود اپنا ایمان برباد کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں چھوٹتا. یہ سب بچوں والی باتیں ہیں. اللہ کے طالب ایسے نہیں ہوتے، اللہ کے عاشق ایسے نہیں ہوتے. جنہیں اللہ کے تعلق کی پیاس ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتے. ان کے عزم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتے ہیں. جب وہ کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو مڑ کے دیکھتے نہیں. جب مکہ فتح ہوا، مسلمان مکے میں داخل ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے دیکھا کہ اپنے گھر کے پاس سے گزرے تو چہرہ یوں کر لیا. کسی نے کہا یہ آپ کا گھر ہے، آپ دیکھ نہیں رہے. فرمانے لگے جس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے پھر کیا اس سے مڑ کے دیکھو.
اللہ کے لیے چھوڑا تھا نہیں یہ گھر، اب کیا اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھوں کہ ہے میرا گھر. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. پہلے تھیں کافی ساری خواہشات، یا اللہ اب دل میں کوئی خواہش نہیں رہی، اب تو آپ آ جائیں نا. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. پہلے دنیا بڑی اچھی لگتی تھی، اب تو دنیا سے وحشت سی ہو گئی ہے. یا اللہ بس اب آپ کا انتظار ہے، اب بس مجھے آپ کا انتظار ہے. تو کریں گے اہتمام انشاءاللہ، عمل نہیں چھوڑنا. یہ بچوں والی باتیں اب ہمیں نہیں کرنی چاہیے. گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے. گناہ چھوٹ تھوڑی ہیں، چھوڑنے پڑتے ہیں. رات کسی نے کہا کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے، 1 سال ہو گیا بیعت کو، مراقبہ کرنے کہاں کا کتنا، 5 منٹ رات کی بات ہے. جب 5 منٹ مراقبہ کرے گا تو وہ روزانہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 5 منٹ میں اس کی کیفیت بنے گی نہیں، لہذا اس کی طبیعت ہی نہیں ٹکے گی. تو عمل کو اہمیت دیں گے تو پھر عمل کا نور ملے گا. عمل کو اہمیت نہیں دیں گے، عمل کا نور نہیں ملے گا. بنا کردند خوش رسمیں، بنا کردند خوش رسمیں، بخا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. کیا اچھی سنت وہ جاری کر گئے، مٹی اور خون میں لت پت ہونا اللہ کی رضا کے لیے. اللہ ان پاک تینت لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اپنے نفس کو کس کے رکھا، ہمیشہ اللہ کی رضا کی جستجو میں رہے، ہمیشہ اپنے دامن کو گناہ سے بچاتے رہے اور عزم کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان مقبول بندوں میں بنائے کہ جو اس کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.